نافع بن خديج قال قدم النبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يعبدون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من الرأي فإنما أنا بشر. رواه مسلم. دیکھو باب ہے باب الالتزام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی پیروی کرنا۔ اس روایت کو لا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اور جو باتیں بحیثیت پیغمبر ارشاد فرمائے ہیں ان کا اتباع فرض ہے، اور جو باتیں بحیثیت بشر ہیں نبوت اور شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ چیزیں واجب التعمیل نہیں ہیں۔ ہماری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو مدینہ کی معیشت بنیادی طور پر کھجوروں کے باغات پر مشتمل ہے۔ باغات ہیں، لوگ ان کی پرورش کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، پھل آتے ہیں، اسی سے ان کی معیشت چلتی ہے۔ کھجور کے باغوں کے سلسلے میں فصل کو عمدہ اور بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ وہاں رائج تھا کہ وہ تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر کے معنی آتے ہیں کھجور کے وہ درخت جو نر ہیں ان کے پھول کا کچھ حصہ لے کر ان درختوں کے پھول میں ایسے رکھ دینا جو مادہ درخت کہلاتا ہے، اس کا نام ہے تعبیر۔ تو تعبیر عین کے ساتھ ہے، تعبیر حمزہ کے ساتھ۔ اس تعبیر نخلا کا اثر یہ ہے کہ فصل عمدہ ہوتی ہے، باغ میں پھل خوب زیادہ آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینے میں آ کر یہ بات دیکھی تو فرمایا کہ اس سے کیا فائدہ؟ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہونی ہے، اللہ نے طے کر رکھی ہے۔ صحابہ نے ایک سال یہ کام نہیں کیا، فصل کٹ گئی۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے، فصل بہت اچھی ہوتی تھی، اب ہم نے یہ کیا تو اب یہ فصل ہماری کٹ گئی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے کاروباری معاملات ہیں ان میں جو اسباب آپ اختیار کرتے ہو ان اسباب کو اختیار کرتے رہا کرو۔ تقدیر علیحدہ ہے اور اسباب علیحدہ ہے، تو اسباب کے سلسلے میں میں تو امور تشریعیہ جو ہیں میں ان کی تحقیق کے لیے، ان کی توضیح تقدیر کے لیے آیا ہوں، تو امور شرعیہ کے سلسلے میں آپ کو میری پیروی کرنا فرض اور ضروری ہے۔ لیکن کسب معاش کے لیے جو تجارب ہیں اور جو لوگوں کے کاوشیں ہیں، طریقہ کار ہیں، وہ چونکہ دنیاوی معاملہ ہے، لہٰذا اس میں اگر تمہارے تجربے کی روشنی میں کوئی طریقہ زیادہ منفعت رکھتا ہے تو آپ اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ جی سمجھے۔ نافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور مدینے والے تعبیر نخلا کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا کرتے ہو تم؟ قالوا كنا نصنع، ابھی یہ کام ہم کرتے ہیں۔ قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ فترکوہ، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ فنقصت، فصل کٹ گئی۔ قال فذكروا ذلك له، یہ بات ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ فقال انما انا بشر، دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں۔ اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب میں دین کے سلسلے میں کوئی بات تم سے کہوں فخذوا بہ، تو
تو لازماً اس پر عمل کیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ تمہارا تجربہ میرے مقابلے میں زیادہ مفید اور مؤثر ہو. رواہ مسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء. خطرات سے جو آپ کو آگاہ کرے آپ کی محبت اور ہمدردی میں، اگر اس کی آگاہی کو آپ مان لیں اور احتیاطی تدابیر شروع کر دیں تو آپ خطرات سے بچ جائیں گے. اور آپ کی ہمدردی میں آپ کو کوئی خطرات سے آگاہ کرے اور آپ اس کی آگاہی کو، اس کی خبر کو نظر انداز کر دیں اور حفاظتی اسباب اور تدبیر اختیار نہ کریں تو نتیجہ آپ کی بربادی اور ہلاکت ہے. کہتے جس طریقے سے دنیاوی امور کے اندر یہ مسلم اصول ہے نا، ایسے ہی آخرت کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہمدردی میں آخرت کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، جو ان کی آگاہی کو تسلیم کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے اور اس کی روشنی میں تدابیر اختیار کرتا ہے تو وہ آخرت کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جو نبیوں کی آگاہی کو، ان کے ڈرانے کو، ان کی تنبیہات کو نظر انداز کرے گا وہ آخرت کے خطرات اور نقصان کے اندر مبتلا ہو کر کے رہے گا. یہ بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، میری اور اس دین کی مثال جسے لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، اتا قوما، جو اپنی قوم کے پاس آیا اور یوں کہا یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور میں ننگا ہو کر تم کو ڈرا رہا ہوں. نذیر العریان یہ ایک عوامی اصطلاح تھی اس زمانے میں. جب کوئی آدمی کسی بھیانک خطرے کی اور بہت جلد پیش آنے والے خطرے کی اطلاع اپنی قوم کو دیتا، بھاگا ہوا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو لوگ اس کی بات پر جلدی اور فوری یقین کر لیں. وہ اپنی لنگی اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. اگر ننگا بھاگ کر کے آتا ہے کہ بھئی ننگا ہونا ظاہر بات ہے، آدمی عام حالات کے اندر کوئی اس کو پسند کرے گا. اس نے ننگا ہونا پسند کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی زیادہ ہی خطرناک صورتحال ہے. تو اسی جو وہاں کا طریقہ اور عرف تھا نا، اسی کے اعتبار سے تھا انا النذیر العریان، اور میں برہنہ ہو کر تم کو ڈرانے والا ہوں. اس قوم دیکھے کون بول رہا ہے بھائی؟ آواز صاف نہیں آ رہی تو اپنے موبائل کو ٹھیک کرو. یہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سے ادھر سے دیکھو اپنی طرف سے. فن نجا، بس دوڑو دوڑو. کوئی آ کے یوں کہ دیکھو کہ میں نے لشکر دیکھا ہے اور تمہیں یقین دلانے کے واسطے میں ننگا ہو کے تم کو خبر دے رہا ہوں، لہذا بھاگو بھاگو. جو بھاگ لے گا وہ بچے گا، جو نہیں بھاگے گا وہ پکڑا جائے گا. فَأَطَاعَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، تو اس کی قوم کے ایک گروہ نے تو اس خبر دینے والے کی بات مان لی. فَأَدْلَجُوا، اور وہ راتوں رات نکل پڑے. فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، اور وہ فرصت میں نکل گئے. فَنَجُوا، تو ایسے لوگ نجات پالیں گے. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور کچھ لوگوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا. فَأَصْبَحُوا بِمَكَانِهِمْ، اور وہ صبح تک اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہے. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، صبح ہوتے ہی لشکر نے ان پر یلغار کر دی. فَأَهْلَكَهُمْ، اور ان کو ہلاک کر دیا. وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو ملیا میٹ کر دیا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، بس اس شخص کی مثال جو میری بات مان لے
فاتبع ما جئت به، اور جو احکام میں لے کر آیا ہوں ان کی اتباع کر لے، ومثل من عصانی، اور اس شخص کی مثال جو میری نافرمانی کرے، وکذب ما جئت به، اور جو حق میں لے کر کے آیا ہوں اس کی تکذیب کرے، اس کا حال بھی ایسا ہی متفق علیہ ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن۔ دیکھیں انسان کو جو چیز مطلوب ہوتی ہے اور جو انسان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، اس کا خطرناک انجام اس کو معلوم نہیں ہوتا، بس اسی خواہش کے پیش نظر وہ چلے چلتا ہے بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو چیز مرغوب ہے، جن کی طرف آپ کا نفس مائل ہے، ان کے خطرات سے جب کوئی آپ کو آگاہ کرے تو شہوات کو بالا طاق رکھو اور اس سمجھانے والے کی بات کو مانو اور اس راستے پر چلنا چھوڑ دو تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میری مثال اور جن لوگوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں ان کی مثال آپ ایسی سمجھیے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی کسی ضرورت کے لیے۔ آگ جب جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور پروانہ جو ہے وہ روشنی کا عاشق ہے، وہ اس عشق و محبت میں آگ کے قریب آتا ہے کہ آگ کا بوسہ لوں، اور اسی بوسے میں جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وہ آدمی یہ سوچ رہا کہ یار میں نے آگ جلائی ہے، پروانے سب اس میں آ کے جل جائیں گے، تو کبھی رومال سے ادھر ہٹا رہا، کبھی ادھر کر رہا، کبھی یوں کر رہا، بچانے کی کوشش کر رہا، لیکن اس کی کوشش کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں ہیں، آگ کا بوسہ لیتے ہی جا رہا ہے، اور وہ آگ کا بوسہ ان کی زندگی کا خاتمہ اور ان کی ہلاکت کے نتیجے کے سامنے آتا ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ خواہشات میں مبتلا ہیں اور وہ ان خواہشات سے مرغوب ہو کر جہنم میں گرے جا رہے، نبی آ کر بڑی کوشش کر رہے، محنت کر رہے، بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، لیکن وہ ہٹنے اور بھاگنے کو تیار نہیں ہے اور جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ جو نہیں مانے گا نبی کی بات وہ جہنم میں، جیسے جس پروانے نے اس ہٹانے والے کی بات نہیں مانی تو آگ میں گرا اور جل کر مر گیا، ایسے ہی جو شخص کتاب و سنت کا اتباع نہیں کرے گا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانے گا، بالآخر وہ جہنم میں جل کر اپنی زندگی کو برباد کر دے گا۔ مثلی کا مثلی رجل استوقد نارا، میری مثال اور اس شخص کی مثال جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہا، اور پھر آگ نے روشن کر دیا ماحول کو، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، پس پروانے اور وہ جانور جو آگ میں گرتے ہیں، یقعن فیہا، وہ آگ میں گرنے لگے، وجعل یحجزهن، اور وہ آگ جلانے والا شخص ان کو روک رہا ہے، ویغلبنہ، لیکن وہ اس روکنے والے پر غالب آ گئے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجْزِكُمْ، بس میں بھی پوری مضبوطی کے ساتھ، دیکھو حجز کہتے ہیں اس حصے کو جس کو ہمارے ہندی میں تگڑی کہتے ہیں، ہماری بات یہ تگڑی جو ہے، یہاں سے اگر کسی چیز کو پکڑ لیا جائے تو بہت مضبوط پکڑ ہوتی ہے۔ کشتی دیکھی کبھی پہلوانوں کی؟ نہیں دیکھی؟ جب پہلوان لڑتے ہیں کشتی تو وہ ایک دوسرے کے جانگے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈنڈے میں، کی رومالی میں، کہ یہاں ہاتھ ڈل گیا تو اب وہ جلدی سے پہلوان اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتا، کہتے میں یہاں سے پکڑ کے تم کو روک رہا ہوں، یعنی انتہائی مضبوطی کے ساتھ تم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم رکنے والے، بس میں تمہاری تگڑی پکڑ کر تم کو جہنم سے روک رہا ہوں اور تم اس کے اندر گرے جا رہے ہو۔ ہذہ روایت البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے، ولی مسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، فتغلبونی، تم مجھ پر غالب آ رہے ہو
اور تم آگ میں گرے جا رہے ہو. متفق علیہ. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها. بارش جب اللہ برساتے ہیں تو وہ ساری زمین کے لیے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اس زمین کے لیے ہے اس کے لیے نہیں, ساری زمین پہ برستی ہے. میرٹھ میں بارش ہوگی تو ایسا تو نہیں کہ بھئی ان کھیتوں پہ ہوگی ان پہ نہیں ہوگی, جب ہوگی تو سب پہ ہوگی. لیکن بارش سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ سب زمینوں میں یکساں نہیں ہوتا. کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ بارش پڑتی ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, زمین پی لیتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ پھل اگاتی ہے, سبزی اگاتی ہے, غلہ اگاتی ہے, پھول اگاتی ہے. انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں وہ زمین سے اگتی ہیں. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اگانے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ سب زمین ہوتی ہے. جو پانی برستا ہے وہ اس پانی کو روک کر اکٹھا کر لیتی ہے. مضبوط زمین جو گہری اور نشیبی ہو, اس پتھریلی زمین کے اندر اگتا تو کچھ نہیں ہے, لیکن پانی بھر گیا, تالاب بھر گئے, گڈھے بھر گئے. اب وہ کیا ہے کہ وہ پانی لوگ اپنے کھیتوں کے لیے, اپنے جانوروں کے لیے, اپنے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس زمین نے اس پانی سے اپنے لیے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنی. اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ پانی کو جذب کر کے کچھ اگاتی ہے اور نہ پانی کو روکتی ہے. پتھریلی اونچی زمین ہے, پانی آیا جیسا آیا تھا ویسے ہی رہ گیا. نہ اس نے اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل کیا اور نہ دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنی. تین طرح کی زمینیں ہو گئی نا. زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں. بارش سے تین طرح کے نتائج اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسانوں کا حال بھی علم و عرفان کی جو بارش اللہ کی طرف سے کی گئی ہے کتابوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے, یہ بارش سب کے لیے عام ہے. ایسا نہیں کہ انبیاء آ کر یہ اعلان کرتے ہوئے اس محلے کے لوگوں کے واسطے ہدایت کا پیغام لے کر گیا اور اس محلے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں بتانے کا, ایسا ہے؟ ان کا پیغام تو عام ہوتا ہے نہیں. اب وہ سارے لوگوں کے لیے عرفان کی اور علم کی بارش ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ قبول کرتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ علم کی طرف کان ہی نہیں دھرتے, وہ علم دینی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. تو ذرہ برابر علم دین ان کے پاس, وہ تو ایسے بارش آئی ایسے گزر گئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم کو پڑھ لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, اور وہ دوسروں کو بتاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تصنیفیں کرتے ہیں, لیکن خود عمل کے اندر پورے رہتے ہیں. اللہ ہماری بات فرمائے. تو یہ وہ زمین ہوئی کہ جس نے پانی روکا تو, لیکن خود پی کر کے اپنے اندر اس بات کی صلاحیت کا مظاہرہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب علم ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے لیتے ہیں اور پہلے اس علم کے تقاضوں کو اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اس بات نصیحت کرتے ہیں, ان تک وہ پہنچاتے ہیں. تو خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے مفید بھی ثابت ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے ہے, سمجھ گئے؟ تو علم دین کے سلسلے میں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک, علم دین حاصل کرتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتے. نمبر دو, وہ لوگ جو علم دین کو حاصل کر کے صرف دوسروں تک پہنچاتے, خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تیسرا وہ طبقہ جو علم دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا, توجہ ہی نہیں کرتا, لہٰذا وہ علم دین نہ ان کے لیے نافع ہے
اور نہ ان کے ذریعے کسی دوسرے کے واسطے نافع ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ نہ مستفید ہیں نہ مفید ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہوا جو مستفید بھی ہے اور مفید بھی ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مفید ہے مستفید، اور یہ وہ طبقہ ہے تیسرا جو مفید بھی نہیں ہے اور مستفید بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں جی سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کی مثال جسے لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، اس بارش کی طرح ہے جو کثرت کے ساتھ برستی ہے، اصاب ارض، کہ وہ ایک زمین پر پہنچتی ہے، فکانت، وہ ساری زمینوں پر پہنچتی ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، تو زمین کا ایک ٹکڑا تو وہ ہے جو بہت اگتا ہے، قبیلۃ الماء، قبیلۃ الماء، پانی کو جذب کر لیتا ہے، فانبتت القلع، اور پھر وہ گھاس اگاتا ہے اور بہت سارا سبزہ اگاتا ہے، وکانت منہا اجادب امسکت الماء، اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو چٹیل ہوتی ہیں کہ وہ پانی کو روک لیتی ہیں، فنفع اللہ بها الناس، تو لوگ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، فشربوا، لوگ اس رکے ہوئے پانی کو پیتے بھی ہیں، وسقوا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وزرعوا، اور اس پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں، وَأَصَابَ بِهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ، اور ایسی، اور وہ بارش زمین کے ایک دوسرے حصے پر بھی پہنچتی ہے، اور وہ حصہ بالکل چٹیل ہموار میدان ہوتا ہے، لا تمسک ماء، نہ وہ پانی کو روکتا ہے، ولا تنبت قلعا، اور نہ وہ سبزہ اگاتا ہے، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، بس ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی جو دین کی سمجھ حاصل کر لے، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور نفع پہنچائے اس چیز کے ذریعے جس کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، بس وہ سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، وَمِثْلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس شخص کی مثال جو اس کی طرف سر ہی نہیں اٹھاتا، علم دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو ہدایت اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرائل وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، متفق عليه. دیکھو، قرآن کی آیات بنیادی طور پر دو قسموں پر مشتمل ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ جن آیاتوں کا مفہوم بالکل واضح ہے وہ آیات محکمات ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا معنی معلوم ہی نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ تو ظاہر ہے، لیکن ان کا جو ظاہری مفہوم ہے اس مفہوم کو مراد لیں تو وہ قرآن و حدیث کی نصوص کے منافی ہے، اس کی تشریح کے منافی ہے۔ تو اب اس کا مصداق کیا ہے؟ اس اعتبار سے وہ متشابہات کے قبیل سے۔ تو دو طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جو آیات محکمات ہیں ان میں جو نصیحتیں، عبرتیں، ہدایتیں اور احکام و مسائل ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، ان کو حق مانیں، اور جو متشابہات کے قبیل سے ہیں ان کو برحق مانیں، اور ان کے معنی کی کھوج اور قرید کے اندر نہ پڑیں بلکہ ان کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے جو مراد دیا اللہ کے درجات دیا۔ اس لیے جلالین شریف آپ نے پڑھی نہیں پڑھی؟
حروف مقطعات جہاں جہاں آئے ہیں صورتوں کے شروع میں تو کیا تفسیر دی؟ اللہ اعلم بمرادہ ذالک، بھائی اللہ نے ان حروف سے کیا مراد لیا ہے، بس اپنی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کو نہیں جانتے ہیں، نہ ہمارے لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب آیات متشابہات کا مضمون اور مفہوم ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تو پھر قرآن میں ان کو اتارنے کا کیا فائدہ؟ بھائی قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، تو کتاب ہدایت کی باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں تو ان پر عمل کریں، اور سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ان پر عمل بھی، تو ان کے ذریعے پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ تو کتاب ہدایت ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب جب یہ چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے تو پھر ان کو قرآن کو اتارنے سے اور شامل کرنے سے، نازل کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب ہے فائدے کا حصول کسی چیز کی حقیقت جاننے پر موقوف نہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں ہم کو نظر بھی نہیں آتی ہیں عمومی طور پر، لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں کہ نہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوا لکھتا ہے، فائدہ دیتی ہے، ہر دوا کی حقیقت ہم کو معلوم ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے، عام مریضوں کو کیا پتا، لیکن وہ ڈاکٹر پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ مجھے دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے دے رہا ہے، اس کو اس نے نگل لیا اور کھا لیا تو فائدہ ہو گیا۔ اور یوں سوچے کہ بھئی ڈاکٹر نے فارمولہ تو بتایا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نہیں کھاتا، تو نہیں کھاتا تو فائدہ۔ جو ڈاکٹر پر اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ اسے کھا لے گا شفا پا لے گا، جو ڈاکٹر پر اعتماد و اعتقاد سے خالی ہوگا اور نہیں کھائے گا تو اس کو فائدہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فائدے کے لیے کسی شے کی حقیقت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا نظر آنا اور اس کے وجود کا علم بھی ہم کو ضروری نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فضا میں اللہ نے آکسیجن چھوڑی ہوئی، یہ آکسیجن ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ کو نظر آ رہی کہاں گھوم رہی ہے؟ یہ بھی نہیں آ رہی۔ اب نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوتی نہیں کوئی چیز، اور جب ہمیں دکھ رہی ہے تو کیا فائدہ اس کو؟ دکھے نہ دکھے، دکھنے پر فائدہ موقوف نہیں ہے، کسی چیز کی حقیقت کے جاننے پر ہی فائدہ موقوف ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، جب تک نہیں جانیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت کو جانے بغیر بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آیات متشابہات بھی گرچہ ان کی حقیقت مخفی اور پوشیدہ ہے لیکن وہ فائدے سے خالی۔ مثلا آیات متشابہات قرآن کے اندر ہے، جب آپ ان کو پڑھو گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ثواب ملے گا نا، تو فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے نا، ثواب ملا تو فائدہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ایمان کے لیے ایک معیار ہے نا، کہ جن کے دلوں میں گمراہی ہے، کھوٹ ہے، وہ تو اسی کو کیا مطلب ہے اس کا، کیا ہوگا، یہ ہوگا، اس میں لگ گئے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان سلامت ہے، وہ ان کو جو کا تو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ تسلیم ایمان کی حقیقت ہے اور وہ جنت کے حقدار بن جاتے، تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو آیات متشابہات باوجود اس کے کہ ان کی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہو، تب بھی وہ خالی از فائدہ نہیں ہے۔ آج سمجھے؟ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں ہوگی نا۔ جاؤ۔